بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلیک المصیر. سامعین کرام، علمی اعجاز کے طور پر ہمارے سامنے اگلی آیت اور اگلا نقطہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کافروں کے عمل کی ایک بڑی ہی پیاری زبردست مثال بیان کی. سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے عمل کی اور کفر کی، ان کے نتائج کی دو بڑی شاندار مثالیں بیان کی. ایک تو یہ کہ ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص صحرا میں، بیابان میں بڑے پیاس، شدت پیاس میں مبتلا ہو، اور پھر اسے ریگستان کی شدید دھوپ میں ریت پر کچھ چمکتا ہوا نظر آئے. وہ اسے پانی سمجھ کر مشقت اٹھا کر جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، پانی نہیں پاتا. ایسے ہی کافر کی تگ و دو ہے، اسے منزل معلوم نہیں، وہ ہدایت سے محروم، پیاسا ہے شدت سے. اب دنیا کی زندگی میں وہ محنت اور مشقت کر کے جسے مفید سمجھ کر اس کے پاس جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے. جب وہ وہاں پہنچے گا تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ پانی نہیں بلکہ سراب ہے. ایک سراب کی آنکھ کا دھوکہ اور چمک تھی. اب پہلے سے پیاس اور شدت کی تکلیف جو تھی ساتھ میں میں نے مشقتیں اٹھائی، دھوپ جھیلی، اور اتنی دور سے تھک ہار کر جب پہنچا تو اب مزید میں محرومی کا شکار، یعنی شدت اور بڑھ گئی. کافر کے عمل کی مثال یہی ہے. اسے نتیجہ کچھ ملنے والا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں اپنے کفر کے ساتھ اگر ایمان کے بغیر کتنی بھی محنت مشقت کر رہا ہے، اپنے عمل کو ضائع اور برباد کر رہا ہے. نتیجہ اسے پانی کی شکل میں نہیں، سراب کی شکل میں ملنے والا ہے. آگے دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی اور کہا، جو ہمیں بیان کرنا ہے، جس پر گفتگو کرنی ہے آج کے درس میں. او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا پھر کافر کے مثال، عمل کی مثال ایسی ہے یا ان اندھیروں کی ہے، اس کی مثال ان اندھیروں، تاریکیوں کی ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ، یعنی سمندر کے بیچ میں ہو، درمیان میں. گہرا سمندر لجی کہتے ہیں بہت گہرے پانی کو. ہم یہ کہہ لیں کہ اتھاہ سمندر، بحر بے کراں، اور گہرا سمندر. تو گہرے سمندر کے اندھیروں میں جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو. اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو. یہاں انہوں نے اوپر تلے کی موجوں کا ترجمہ کیا ہے. اگر ہم لفظی طور پر غور کریں تو چونکہ یہ ایک نقطہ علمی تحقیق کے اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے، اس لیے میں اس کو قرآن کے الفاظ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ من فوق موجن کیا ہے، یغشاہ موجن من فوق ہی موج، کہ گہرا سمندر، سمندر کے بیچ کا حصہ دور دراز، اب اسے ایک موج ڈھانپے جا رہی ہے، اس کے اوپر چھائی جا رہی ہے، اور اس موج کے اوپر ایک اور موج. یہاں اصل بات ہے، یہ اوپر تلے جو انہوں نے ترجمہ کیا کہ موج کے اوپر موج، یعنی موج کسے کہتے ہیں؟ سمندر میں، دریا میں پانی کی جو لہر ہوتی ہے، بہاؤ ہوتا ہے، اسے موج کہتے ہیں. یہ جب ہم ایک نارمل اور عام رفتار میں بہتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے تو بھلی معلوم ہوتی ہے، اس کو ہم تھپیڑے سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن یہی موج اگر سرکش ہو جائے، اس کی طاقت قوت خوب بڑھ جائے تو اس میں طغیانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور بعض مرتبہ یہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جہاز، پہاڑوں کی طرح جہاز، اس کی تاب نہ لا کر اپنا توازن اور بیلنس کھو دیتے ہیں اور سمندر میں غرقاب ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کافر کی مثال بیان کی کہ یہ ان اندھیروں کی ہے، بہت سارے اندھیرے. کیسے اندھیرے؟ کہ ایک تو سمندر کی تاریکی. آپ غور کیجئے، کبھی اگر سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے ہوں یا کشتی وغیرہ میں جہاز میں سفر کرنے کا موقع ہو یا کچھ تصویریں دیکھی ہو اس قسم کی، تو اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے مقام پر سمندر کے بیچ میں پہنچ جائے جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی ہو. ہمارے لوگ جو ریگ پر کام کرتے ہیں، جنہوں نے جہاز یا پانی کا سفر کیا ہو،
یا سیر و تفریح کے طور پر سمندروں میں گئے ہیں، وہ غور کریں، جب اس بیچ میں ہوتے ہیں تو اس وقت ایسی حالت ہوتی ہے کہ اگر دور دراز اس سمندر میں کہیں کوئی موجود ہو تو دور سے اسے چھوٹی موٹی کشتیاں تو نظر ہی نہیں آتی۔ اب ایسے میں ایک آدمی پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ کافر کے عمل کی مثال کیسی ہے، کہ ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے۔ کہاں ڈوب رہا ہے؟ دور سمندر میں۔ دور سمندر میں دکھ رہا ہے تو ایک آدمی اگر ساحل پر کھڑا ہوا ہو، کیا اسے وہ ڈوبنے والا شخص نظر آئے گا؟ نمبر ایک۔ اب اس کے اوپر مزید کیا ہے کہ اس پر موج چھائی جا رہی ہے۔ ایک تو وہ ڈوب رہا ہے، اب ایک موج اس کو ڈھانپ رہی ہے، من فوق ہی موج، ایک موج ہی نہیں، موج کے اوپر ایک دوسری موج چھائی جا رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، من فوق ہی سحاب، بلکہ کہا پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، موج پر موج، اور اوپر سے بالکل گھنگھور گھٹا، گھٹائیں، بدلی اگر ہوتی ہے تو بدلی خود اندھیرے کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، اور سمندر کے پاس اگر سمندر کے اوپر اگر گھنی بدلی چھائی ہوئی ہو تو اس اندھیرے کا عام اندھیروں کے مقابلے میں اور زیادہ اس میں شدت ہوتی ہے۔ الغرض اللہ نے آگے فرمایا کہ اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پے ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، یہ تاریکیاں ہیں جو بعض کے اوپر ہیں، جسے انہوں نے ترجمہ کیا کہ اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے، یعنی اوپر نیچے، پے در پے ہیں، ایک کے بعد ایک، یا کے بعد دیگرے، کئی اندھیریاں ہیں، کئی تاریکیاں ہیں۔ اب ایسی شکل میں ایک آدمی ڈوب رہا ہے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، تو جب اپنا ہاتھ بھی نکالے تو قریب ہے کہ اسے بھی نہ دیکھ سکے۔ دوسروں کی بات چھوڑیے، جو ساحل پر ہیں یا جو دور دراز کے مقام پر موجود ہیں، کسی جہاز اور ہیلی کاپٹر میں سوار ہیں، ان کو کیا نظر آئے گا ڈوبنے والے کا ہاتھ؟ بلکہ خود جو ڈوب رہا ہے اسے خود اپنا ہاتھ سجھائی اور دکھائی نہیں دے گا۔ اس لیے سمندروں میں یا ایسے دور دراز مقامات سے اگر کوئی شخص کچھ لوگوں سے مدد مانگنے کا خواہاں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ کوئی چیز آگ وغیرہ جلا کے دھواں کرتے ہیں، جب ہوا میں دھواں بلند ہوتا ہے تو دور سے کسی جہاز یا ساحل پر موجود لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے، مطلب وہاں کوئی ہے۔ ایسی اور بھی چیزیں دھوئیں کی شکل میں اڑائی جاتی ہیں، اور اب تو آلات بھی اس قسم کے بنے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کی مثال بیان کی۔ اس میں ایک بات جو کہی گئی کہ موجم من فوق ہی یغشاہ، موجم من فوق ہی موج، موج کے اوپر موج، اوپر تلے کئی موجیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بیان کیا کہ سمندر میں کئی موجیں ہوتی ہیں۔ وہ میں نے ابھی موج کی بات بتائی کہ لہر رفتار، جو پانی کا بہاؤ ہوتا ہے اور اس کی الگ الگ قوت ہوتی ہے حسب موقع، اور جب طوفان یا سونامی قسم کی کا دباؤ پیدا ہوتا ہے سمندروں میں، زلزلوں کا دباؤ پیدا ہوتا ہے، تو سمندر کا پانی ایک طرف کھینچتا ہے اور یہ موجیں سرکش ہو کر اپنے دائرے سے نکل کر آبادیوں میں، خشکی کے علاقوں میں گھس جاتی ہیں، آبادیوں کو کبھی کبھی تباہ کر دیتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ایک موج کے اوپر دوسری موج ہوتی ہے۔ یہ قرآن نے کہا تھا، پہلے یہ بات لوگوں کو معلوم نہیں تھی۔ یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں، سن 1900 میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سمجھ لیجئے کہ 1300-1400 سال کے بعد، سن 1900 میں سمندری سیاحین و ماہرین نے معلوم کیا کہ سمندر کی سطح آب پر پائی جانے والی موجوں کے علاوہ، سمندر کی سطح آب، پانی کے اوپر کے حصے پر جو موجیں پائی جاتی ہیں، ان موجوں کے علاوہ داخلی سطحوں میں بھی موجوں کا بہاؤ ہوتا ہے۔ اوپر جو ہمیں لہریں بہتی ہوئی نظر آتی ہیں، پانی کے تھپیڑے بہتے نظر آتے ہیں، موجیں ایک دوسرے پر چڑھتی نظر آتی ہیں ننگی آنکھوں سے، یہ اوپر نظر آتا ہے۔ پانی کے اوپری سطح کے اندر موجوں کا الگ بہاؤ ہوتا ہے، الگ رفتار، مطلب اس میں بھی دھارے ہوتے ہیں، بہاؤ ہوتا ہے، اور اس کی رفتار بھی اوپر کی موجوں کی طرح کم اور زیادہ ہوتی ہے۔ بعض رفتار بہت شدید قسم کی ہوتی ہے، کبھی کبھی بھنور پیدا ہوتی ہے، کبھی کچھ جو ہوتی ہے تو وہ نیچے کی اور اوپر کی جو موجیں ہیں ان کے باہمی ٹکراؤ اور عمل سے بھی بھنوریں پیدا ہوتی ہے، طوفان کی شکل ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ بڑے بڑے جہاز جو ہے وہ کہیں جا کر جو غائب ہو گئے، ڈوب گئے، تو ان کو یہ داخلی موجوں نے، سمندری بھنور نے جو ہے اپنے اندر نگل لیا یا اس کو بے قابو کر دیا۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سن 1900 میں، پھر سے یہ ملاحظہ فرمائیں، سن 1900 میں سمندری سیاحین اور ماہرین نے معلوم کیا کہ سمندر کی سطح آب پر پائی جانے والی موجوں کے علاوہ داخلی سطحوں میں بھی موجوں کا بہاؤ ہوتا ہے جو کہیں خطرناک ہوتی ہے۔
یہ جو نیچے والی لہر یا موج ہوتی ہے داخلی سطح پر اوپر سے ہو کر اندر کی طرف, یہ اوپر والی موج اور لہر کے مقابلے میں اندر والی لہر اور موج زیادہ خطرناک ہوتی ہے. آپ نے کبھی کبھی سنا ہوگا بعض مقامات پر کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں فلاں مقام پر آپ نہانے کے لیے نہ جائیں دریا میں یا سمندر میں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوکن کے بہت سارے ساحل ہیں, بعض ساحل مرگڑ جنجیرہ کا کچھ ایک علاقہ ہے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ اس مقام پر حادثات زیادہ ہوئے ہیں, اور وہاں کے مقامی لوگ, جانکار لوگ اس مقام پر سیاحوں کو اور تفریح کے لیے آنے والے نوجوانوں کو روکتے ہیں عموماً کہ اس مقام پر آپ نہ نہائیں. ہاں, اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ نہانے اور تیراکی کی مہارت کے چکر میں جب وہاں اترے تو داخلی موجوں نے بہا لیا. داخلی موجیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں ہم نے سفر کے درمیان ہمیں لوگوں نے بتایا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ نہانے والے غائب ہو گئے اور پھر ان کی لاش کئی دنوں کے بعد ملی. ظاہر سی بات ہے کہ اگر اوپر کی موجوں کے بہاؤ سے وہ جاتے تو ڈوبتے ہوئے لوگوں کو نظر آتے یا ان کا رخ دکھائی دیتا. ہاں, اگر داخلی اور نیچے کی موج کے زد میں وہ آ گئے یا اوپر سے بہ کر وہ نیچے کی موج میں چلے گئے تو پانی کے اندر بہ کر وہ دور چلے گئے. اور ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک چیز, ایک گاڑی, بس, ٹرین ایک جگہ پانی میں گری لیکن وہ بہت دور کسی مقام پر نظر حاصل ہوئی. تو ایک تو سیدھا بہاؤ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اگر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اندر کی موجیں اسے بہا کر کسی اور سمت میں لے کر چلی جاتی ہیں. بہرحال کل ملا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے والی جو موج ہوتی ہے وہ اوپر والی سطح آپ کی موجوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوتی ہے, اور اس کی بنا پر سمندری جہاز حادثات کا شکار بھی ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی سی تشریح کی, سمندری جہاز حادثات کا شکار ہوتے ہیں اور لوگ بھی یا دوسری چیزیں بھی اس کی زد میں کبھی کبھی آتے ہیں. یہ معلوم ہونے کے بعد ہی لوگوں کو علم ہوا کہ قطب شمالی کے سمندر میں بحر مردار میں جہازوں کو سفر کرنے میں مشکلات کیوں پیش آتی ہیں. یعنی بعض علاقوں میں جو جہاز جاتے ہیں اور وہ سفر نہیں کر پاتے, انہیں کیوں یہ مشکل پیش آتی ہے, یہ انہیں بہت بعد میں سمجھ میں. جو بات سن 1900 میں, اب آگے تبصرتاً ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بات سن 1900 میں انسانی کاوشوں سے معلوم ہوئی اسے قرآن نے 14 صدی قبل بتا دیا تھا, جبکہ پیش کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندری سفر نہیں کیا تھا. ہاں, کبھی سمندری سفر نہیں کیا تھا آپ نے. کہتے ہیں کہ ہجرت کے سفر میں جب آپ عام راستے کو چھوڑ کر ساحل کے علاقے سے عبداللہ بن اریقط کی رہنمائی میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے, اس سفر کے بیچ میں آپ نے ایک مرتبہ سمندر کو صرف دیکھا تھا, سمندر کا سفر نہیں کیا تھا. اسی تناظر میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کا سفر نہیں کیا, اس کے باوجود آپ موجوں کے اوپر موجوں کے ہونے کا ذکر کر رہے ہیں. اس کی منظر کشی قرآن مجید میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک کافر ڈوب رہا ہے, اس کے اوپر جو ہے موج پر موج چڑھی جا رہی ہے, مزید یہ کہ اوپر کالی گھٹا اور بدلی چھائی ہوئی ہے. کیا ڈوبنے والا دوسرے تو چھوڑیے خود اپنے آپ کو محسوس کر پائے گا, اپنے ہاتھ کو جو ڈوبتا ہوا باہر نکل رہا ہے دیکھ پائے گا؟ کتنی عجیب, زبردست اور بے مثال گویا تمثیل بیان کی گئی ہے جو ایسے کسی شخص سے پیش کرنے کی امید ہی نہیں کی جا سکتی جس نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہی نہ ہو. تو یہ تو دلیل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام نہیں ہے. اسی ضمن میں یہ فضائل قرآن میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا. یہ واقعہ بڑا مشہور رہا ہے. پہلے میں اسے جرمن جہاز کے کپتان کے نام سے جانتا تھا, لیکن انہوں نے فرانس کی شخصیت کا تذکرہ کیا. لماذا اسلمنا وغیرہ دوسری کتابوں میں بھی یہ واقعہ درج ہے. تو یہ فضائل قرآن شیخ کیلانی, اقبال کیلانی صاحب کی جو ہے, اس میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ ڈاکٹر غرینیہ, اس آیت کے تناظر میں یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں جو سمندری لہروں سے متعلق ہے. ڈاکٹر غرینیہ فرانس میں پیدا ہوئے, یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور فرانسیسی پارلیمنٹ کے رکن بنے. ڈاکٹر صاحب اپنے قبول اسلام کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میری جوانی سمندری سفر میں گزری. جوانی کے زمانے میں خوب سمندری سفر کیا. سمندر کے نظاروں اور سفروں کا شوق ہی گویا میرا مقصد زندگی تھا. یہ اسی کے شوقین تھے. ہاں, اس شوق کے علاوہ میرا دوسرا مشغلہ کتابوں کا مطالعہ تھا. یہی ذوق مجھے مطالعہ قرآن تک لے آیا. ایک روز میں قرآن مجید کی ورق گردانی کر رہا تھا کہ نظریں سورہ نور کی ایک آیت پر جم گئی جس میں گمراہ شخص کی مثال سمندری نظارے کے حوالے سے بیان کی گئی تھی.
وہ قرآن کی آیت وہی جو ہم نے پڑھی، یہاں انہوں نے اس کا ذکر کیا، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جس کا ترجمہ ہے کہ مشرک یا کافر کی مثال یا اس کے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، پھر موج کے اوپر ایک دوسری موج چھائی ہوئی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، اس طرح تاریکی پر تاریکی مسلط ہو، یعنی بعض تاریکیاں بعض تاریکیوں کو ڈھانپ رہی ہوں، اور اس کی حالت یہ ہے، قوس میں ہے یہ، اس کی حالت یہ ہے کہ اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 24۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی، ڈاکٹر غورینیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تو میرا دل تمثیل کی عمدگی، یعنی جو مثال بیان کی گئی اس کی عمدگی اور انداز بیان سے بے حد متاثر ہوا، اور میں نے خیال کیا کہ اس کتاب کے مصنف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایسے شخص ہوں گے جن کے دن رات میری طرح سمندروں میں گزرے ہوں گے، یعنی یہ ان کا خیال ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب پیش کی ہے تو یہ ان کا کلام ہوگا، اور جب ان کا کلام ہے اور اس میں ایسی زبردست گہری مثال بیان کی گئی ہے سمندر میں ڈوبتے ہوئے آدمی کی، تو میرا یہ تصور پیدا ہوا کہ خیال ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سمندری سفر میں گزاری ہوگی۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود مجھے حیرت اس بیان کے مختصر مگر جامع اور بلیغ الفاظ اور اسلوب پر تھی۔ اس کے باوجود کہہ رہے ہیں تو یہ کہ انوکھی مثال ہے ہی اور اس بنیاد پر یہ سمجھ لیا، لیکن اس کے باوجود ایک اور پہلو کہ انتہائی اختصار کے ساتھ پیارے انداز میں کم الفاظ میں انتہائی بلیغانہ اسلوب میں اسے جو بیان کیا گیا تھا، گویا یہ بات کہنے والا خود رات کی تاریکی، بادلوں کے گہرے سائے اور موجوں کے طوفان میں ایک جہاز پر کھڑا ہے، یعنی اس کیفیت سے دو چار ہونے کے بعد وہ آدمی لکھ رہا ہے جو آدمی یہ بیان کر رہا ہے، گویا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اور ڈوبتے شخص کی حالت دیکھ رہا ہے، وہاں کھڑا ہے اور ایسے ڈوبنے والے کی حالت کو دیکھ رہا ہے، تبھی یہ مثال بیان کر رہا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد، اب یہ پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں، یہ لکھنے کے بعد کہ تھوڑے ہی عرصہ بعد مجھے معلوم ہوا کہ محمد عربی امی شخص تھے، محمد عربی امی شخص تھے۔ میں نے جو قدیم زمانے میں یہ واقعہ سنا اور پڑھا تھا اس میں یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے یہ جو کپتان تھے انہوں نے اپنے عملے میں، جہاز کے عملے میں موجود کسی مسلمان شخص کو بلایا اور پوچھا کہ تم مسلمان ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ کہا بہت کچھ جانتا ہوں، کچھ مطالعہ کیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کیا تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کا سفر کتنا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق ایک مرتبہ بھی نہیں کیا۔ جب یہ سنا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، انتہائی حیرت میں مبتلا ہونے کے بعد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ تو غالباً وہی بات ہو، انہوں نے کہا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ محمد عربی امی شخص تھے اور انہوں نے زندگی بھر سمندری سفر نہیں کیا، یہ کچھ دنوں کے بعد اس شخص کو پتہ چلا، ڈاکٹر غورینیا کو، اس انکشاف کے بعد میرا دل روشن ہو گیا۔ جیسے ہی یہ بات معلوم ہوئی تو اب میرا دل کھل گیا، روشن ہو گیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں بلکہ اس ہستی کی آواز ہے جس نے سمندروں سمیت کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ میں نے قرآن مجید کا دوبارہ مطالعہ کرنا شروع کیا، اب میرے سامنے مسلمان ہوئے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ شرح صدر کے ساتھ میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا۔ یہیں انہوں نے امریکہ میں پیدا ہوئی پولی ان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ہم جنین کے متعلق جب گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس وقت اس طرف ہم جائیں گے۔ یہاں ایک دوسرا پہلو قرآن مجید کی ایک اور شان کو، علمی اعجاز کو میں اختصار کے ساتھ بیان کروں کہ یہ کہتے ہیں، قرآن کی آیت ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر کے آخر میں ارشاد فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بلا شبہ ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار سے پیدا کیا۔ یہ مضمون قرآن میں مختلف انداز میں مختلف جگہوں پر الگ الگ ڈھنگ سے بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ ہر چیز کو ایک متعینہ اندازے کے مطابق پیدا کیا، مقدر کیا۔ اس کے کئی پہلو ہیں جسے قرآن نے الگ الگ انداز میں ذکر کیا، جیسے سورہ ہجر میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ،
کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، لیکن ان خزانوں میں سے، مخلوقات اور اشیاء میں سے، ضرورت کی چیزوں میں سے، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، ہم اس میں سے ایک معلوم اور متعین مقدار ہی نازل کرتے ہیں، اتارتے ہیں، مہیا کرتے ہیں۔ یہ ایک پہلو۔ اسی طرح قرآن کی ایک چیز، ایک آیت میں یہ بھی کہا کہ ہر چیز کو ہم نے انتہائی مناسب اور موضوع متناسب شکل دی۔ ہاں، ایک جسامت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے۔ اب یہاں بہت ساری چیزیں اس میں گھری ہوئی ہیں۔ اس میں اس ضمن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے 1400 سال پہلے اشیاء کے توازن کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ اس توازن کے ذریعے سے انسان کے لیے زندگی آسان، ہموار، استوار ہے۔ اگر کائنات میں، اس کی اپنے وجود میں اور ارد گرد میں قدرت کی طرف سے قانون جو نافذ ہے، چیزوں کا توازن نہ ہوتا، ہر چیز کی متعینہ مقدار نہ ہوتی، تو انسان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہوتا، اس کائنات میں زندگی بسر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ، ایک مقدار کے ضمن میں ہم یہ کہیں کہ آپ دیکھیے کہ ہوا میں کتنا 21% آکسیجن ہے۔ ہاں، H2O، آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مجموعہ 21۔ اگر یہ 50% ہوتا، اگر ہوا جس سے سانس ہم لے رہے ہیں اس میں 21% آکسیجن ہے، اگر یہ 50% ہوتا تو ایک چنگاری یا بجلی کے ٹکڑے سے ہر جلنے کے لائق چیز جل اٹھتی۔ اس میں اتنا بھڑکاؤ پن ہوتا کہ معمولی سی آپ نے ماچس کی تیلی جلائی یا کوئی اور آگ اور شعلے والی چیز ہو، اس آکسیجن میں، ہوا میں موجود 50% کا اگر مقدار ہوتی آکسیجن کی تو سب کچھ جلنے لگتا۔ ہاں، ہر جاندار آکسیجن، اب اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں ایک دوسری پہلو کہ ہر جاندار اس سے کم ہوتی اگر تو انسان کو سانس لینے میں دقت ہوتی، اس کے جسم کی پھیپھڑے کی جو ضرورت ہے آکسیجن کے جذب کرنے کی، وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ کتنا تناسب کے ساتھ قدرت نے اس کو مہیا کیا ہے ہوا کے اندر۔ اسی طرح ہر جاندار آکسیجن جذب کرتا ہے جبکہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے۔ جبکہ انسان جو ہے آکسیجن جذب کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے، جبکہ نباتات جو ہیں، انسانوں کا، جانداروں کا یہ معاملہ ہے، نباتات کا معاملہ اس کے برعکس ہے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں اور آکسیجن کو خارج کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ تناسب اور مقدار اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسا بنایا۔ اگر یہ تبادلے کا نظام نہ ہوتا تو نہ حیوانات زندہ رہتے نہ نباتات، کیونکہ نہ آکسیجن بچتی اور نہ کاربن۔ سارے کے سارے جانور، حیوانات اور نباتات آکسیجن ہی جذب کرتے تو آکسیجن ختم ہو جاتی، کاربن ہی کاربن ہوتی، اور اگر سارے جانور کاربن جذب کرتے تو کاربن ختم ہو جاتی، آکسیجن کا مادہ بچتا۔ لیکن پودوں میں، پیڑ پودوں میں اور انسانوں، جانداروں میں، حیوانات میں اس تبادلے کی وجہ سے دیکھیے نظام کیسا کام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی مقدار سے ہر چیز کو متعین کیا ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی ایک مقدار کے ساتھ ہمیں ملتی ہے، اگر یہ آدھی ہو جائے تو ہر زندہ مخلوق جم جائے، یا اس کی نصف مقدار بڑھ جائے تو سب کو راک کر دے، ساری چیزیں جل کر بھسم ہو جائے۔ شعاع شمس کی متعینہ مقدار ہے، اور آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نباتات اور حیوانات کی نمو میں اس کا گہرا اثر ہے۔ اگر اس کی مطلوبہ مقدار نہ ملے تو ان کی نشو و نما صحیح نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حقائق کی طرف ضمنی طور سے بھی کئی چیزوں کا ذکر کیا اپنی نعمت کے طور پہ، جیسا کہ سورہ یاسین میں اللہ نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کی، جس پر پوری ایک کتابچے میں حیات الاعجاز العلمی کی طرف سے جو چھپی ہے، بڑی تفصیلی گفتگو ہے کہ ہم نے شجر اخضر سے، سبز درخت سے ہم نے آگ پیدا کی، من الشجر الاخضر نارن، آگ کو پیدا کیا۔ سورہ یاسین کی آیت دیکھیے، حیرت غور کرنے کی بات ہے۔ درخت کا آغاز، پیدائش پانی سے ہو رہی ہے، بیج میں پانی ڈالا جاتا ہے، زمین کے اندر جب ہے، ابھی اس کو سورج کی روشنی تو نہیں مل رہی ہے، پانی ڈالا جا رہا ہے، جب نشو نما پاتا ہے تو پھر اسے سورج کی روشنی بھی ملتی ہے، پانی بھی ملتی ہے، ہوا کے ذریعے سے اور بہت ساری ضروریات مہیا ہوتی ہے، اس کی جڑیں زمین سے جو ہے اپنی غذا کو جذب کرتی ہیں، اور اس درخت کے اندر جو پانی سے نکل رہا ہے بعد میں جلنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے رگڑ کے آگ پیدا کی جاتی ہے، اس کے اندر جلنے، لکڑی سوکھ جاتی ہے تو اس کو جو ہے ایندھن بنایا جاتا ہے، اس کے پتے اور دوسری بہت ساری چیزیں، اور بعض درختوں میں تو خود سے جلنے کی اور ایسی کئی جلانے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، وہ اپنی جگہ ایک دوسری بحث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے یہ کیسا توازن قائم کیا ہے۔ اس کا تذکرہ جو سورہ قمر میں ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے کیلانی صاحب کا اقتباس یا تشریح میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ انا
خلق کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار سے پیدا کیا۔ یہاں تقدیر اور متعینہ اندازے کی بحث میں ہم جو ہدایت کی روشنی میں کرتے ہیں وہ ایمانیات سے متعلق، وہ اپنی جگہ مسلمہ ہے، وہ اصل مقصود ہے۔ یہاں اللہ کی نعمت کے طور پر، اور پھر قرآن میں جو اس کا اشارہ کیا گیا، اور اس اشارے کی روشنی میں انسان نے جب تحقیقات کی اور پتہ چلا کہ مختلف اجزاء میں کس طرح کا کائنات میں ایک قدرتی توازن، تناسب موجود ہے، اور کیسا انتظام ہے جو اس انتظام کرنے والے کی قدرت کاملہ، حکمت بالغہ اور علم محیطہ پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اسی کی طرف قرآن میں بیا بجا اشارہ کیا ہے۔ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کیا جانتے تھے، یا کوئی جان سکتا تھا کہ اس کائنات میں جو ہم کو زندگی پھلتی پھولتی اور نشو نما پاتی نظر آتی ہے، یہاں جو چہچہاٹ ہے، جو نغمگی ہے، جو خوبصورتی ہے، اس میں قدرت کی کیسی کاریگری پوشیدہ ہے، یہ اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ ہر چیز میں توازن کا قانون قدرت یہاں عمل کر رہا ہے۔ یہاں شیخ کیلانی کہتے ہیں کہ یہ آیت اتنا وسیع مفہوم رکھتی ہے جس کی تشریح غالباً انسان سے ناممکن ہے، اور بالکل واقعی بجا فرمایا کہ اس کے کچھ پہلو، اللہ نے ہر چیز کو متعینہ مقدار اور طے شدہ مقدار کے مطابق پیدا کیا، اس کے کچھ پہلو ہم جان سکتے ہیں۔ اب جتنی گہرائی میں جائیں، مخلوقات میں جتنی باریکیاں ملتی جائے گی، وہ سب اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ کہا کیونکہ اس میں ایک تو ہر شے کا ذکر آ گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، کل شیء، ہر چیز کو، ایک تو ہر چیز، اب کتنی چیزیں ہیں، کتنی چیزیں تو مخلوقات تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں، دوسرے قدر یا مقدار یا اندازے کا، یعنی مقدار اور قدر کا بھی تذکرہ کیا گیا آیت میں۔ دونوں مفہوم، دونوں کی بحث کرتے جائیں تو بہت لمبی ہوگی۔ پھر اس اندازے کے بھی کئی پہلو ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک قدر اور اندازے کے مطابق ایک تناسب اور موزونیت کے ساتھ بنایا، اس کے کئی پہلو ہیں۔ تو انسان بیچارہ اس کی کیا تشریح کر سکتا ہے؟ سمجھانے کی خاطر محض ایک دو مثالوں پر ہی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جو مثالیں دی ہیں، اس سے ہمارا دماغ کھولنے کے لیے میں سمجھتا ہوں راہ ملے گی، اسی لیے میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ مثلا ایک انسان کے قد کے متعلق اللہ تعالیٰ کا اندازہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں اس کا قد 6 فٹ ہو، 5 اور 6 فٹ کے پیچھے ایک اوسط قد۔ ہاں، اب اس میں چند انچوں کی کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، مگر کوئی انسان دگنی خوراک کھا کر 6 فٹ کے بجائے 12 فٹ کا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، دوسرا پہلو یہ ہے، ایک خاص اندازہ مقرر کر دیا، اب کتنی بھی محنت کر لیں ایک خاص لمبائی کے بعد نہیں جا سکتے، اس سے تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے تو دنیا میں جو ہے وہ ایک عجوبے کے طور پر جو ہے اخباروں میں شائع ہو جانے لگتا ہے، ریکارڈ میں آ جاتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس اندازے کے مطابق بنایا ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق اس پر بسیرا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کے گزارے کا سامان یہاں موجود ہو، ہاں، اور ساری ضرورت کا سامان فراہم ہو۔ ہر طرح کی مخلوق کی جائے پیدائش، مستقر، مسکن اور مدفن یہی زمین ہو، اور ان امور خصوصاً رزق کے لیے کافی ثابت ہو۔ انسان کی جو ضرورت ہو اس میں کفایت کرنے والی یہ چیزیں بن جائیں۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اب اس کی تشریح آپ کریے کہ قیامت تک جو انسان، آج کل جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاپولیشن ایک بہت بڑا پرابلم ہے، ہاں، آبادی کا مسئلہ، لیکن اگر حقیقت کے طور پر تجزیہ کیا جائے، سروے رپورٹس دیکھی جائے، تو جو اندیشے، خوف لوگ بیان کرتے ہیں کہ آبادی کے بڑھنے سے یہ مسائل پیدا ہوں گے، حقیقت میں وہ خیالی ہیں، تصوراتی ہیں۔ اس کے برخلاف جو خطرات بیان کیے گئے اس کے مقابلے میں آپ جب رپورٹ نکالیں گے کہ خوراک کی کمی کی بات لوگ کرتے ہیں، خوراک کی کمی کبھی نہیں ہوئی۔ سروے رپورٹ میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ دنیا میں جب بھی جتنی آبادی رہی ہے اس سے زیادہ پیداوار رہی ہے، غذائی اشیاء موجود رہی ہیں، بلکہ ضائع کیا جاتا ہے ہر سال کھانے پینے کی اشیاء کو، غلوں کو اور بہت ساری چیزوں کو۔ اتنا ہی نہیں، رہنے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جگہ کم پڑ جائے گی، آبادی میں یہی اضافہ ہوتا رہا تو جگہ کم پڑ جائے گی۔ لوگوں نے کہا کہ آج بھی آسٹریلیا میں صرف جو بیابان اور خالی جگہیں ہیں اس میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ بر اعظم ایشیا میں جتنے لوگ آباد ہیں اتنی آبادی کو وہاں اثر نو بسایا جا سکتا ہے، اور کوئی دقت پریشانی نہیں ہوگی، سب کی ضرورت پوری ہوگی۔ بتائیے کتنی گنجائش ہے۔ ابھی کتنے جنگل، بیابان اور ایسے جزیرے اور مختلف مقامات ہیں جو خالی پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی ضرورت کا سامان ان سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ اب آبادی اتنی بڑھ جائے گی تو ان کے وسائل اور معیشت کی آبادی، یہ معیشت اور وسائل رزق اور دوسری چیزوں میں جو ہمیں گڑبڑ، اونچ نیچ اور عدم توازن نظر آتا ہے، یہ قدرتی نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے قدرت کے خلاف اصولوں کو اختیار کرنے کی بنا پر پیدا ہونے والا فساد ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔
پانی میں اور خشکی میں جو فساد اور خرابی پیدا ہوئی وہ لوگوں کے اپنے کمائی کا نتیجہ ہے۔ خیر میں آگے بڑھوں، تیسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی سے روئے زمین پر اتنا پانی پیدا کر دیا، پھر اس سے آبی بخارات، بادلوں اور بارشوں کا سلسلہ چلا دیا، جو قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق کے لیے کافی ثابت ہو۔ قرآن کی ایک آیت میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے پانی کو ایک خاص مقدار کے تحت پیدا کیا اور پھر اس کو زمین میں فَأَسْكَنَّاهُ، ہم نے اس کو زمین میں مختلف مقامات پر اس کا ذخیرہ بنا دیا، ٹھہرا دیا۔ آپ دیکھیے تالاب، کنویں اور سمندر، دریا، پانی کے نیچے بہتے زمین کے نچلی سطحوں میں موجود پانی کے سوتے اور چشمے، پہاڑوں سے پھوٹنے والے چشمے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا کے اندر زندگی کو چلانے کے لیے انتظام ہے۔ ایک جنگل، بیابان، صحرا اور ریگستان میں رہنے والا جانور اور جاندار بھی ہو، اسے بھی نہ صرف غذائیں ملتی ہے بلکہ پانی بھی دستیاب ہوتا ہے، اللہ نے اس کا انتظام کر رکھا ہے۔ جہاں زندگی ہے وہاں زندگی کا سامان بھی نظر آئے گا۔ چوتھا پہلو یہ ہے کہ ہر طرح کی مخلوق کو زندہ رہنے کے لیے گرمی کی جس مقدار کی ضرورت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج پیدا کیا اور اس کو اتنے فاصلے پر رکھا جو زندگی کی بقا کے لیے مناسب ہو، اتنے فاصلے پر۔ اب اگر سورج میں گرمی زیادہ ہو جائے یا فاصلہ کم ہو جائے، جو میں نے ابھی بات پیش کی تھی اپنے اقتباس میں کہ سورج میں گرمی زیادہ ہو جائے یا فاصلہ کم ہو جائے تو سب جاندار گرمی سے مر جائیں، جل جائیں۔ اور اگر سورج میں گرمی کم ہو جائے یا فاصلہ زیادہ ہو جائے تو سب جاندار سردی سے ٹھٹھر کر مر جائے، دنیا کی ہر چیز جم جائے۔ اور پانچواں پہلو یہ ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ مثلا پانی 100 درجہ سینٹی گریڈ پر کھولتا ہے، جب پانی کو اتنی حرارت ملے گی تبھی کھولے گا، پھر نہیں۔ غرضے کے اس آیت کے اب یہ ایسے اور بھی دنیا میں کائنات میں مختلف اجزاء اور مادوں کے مختلف خواص ہیں، ہر ایک کے کچھ خاصیت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، انہی خاصیتوں کو استعمال کر کے انسان مختلف چیزیں بناتا ہے کہ اسٹیم کے ذریعے سے اس طرح حرارت اور قوت حاصل کی جائے، بجلی کو قابو کرنے کے بعد اس طرح کیا جائے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پیدا کی ہوئی چیزوں کو اپنے الگ الگ اندازے سے کسی سے غذا بناتا ہے، کسی سے دوا بناتا ہے، کسی سے لباس بناتا ہے، کوئی چیز جو ہے لذت کی سامان کے طور پر استعمال کرتا ہے، کسی چیز کو کھانے پینے کے لیے استعمال کرتا ہے، کسی کو آرائش اور زیبائش کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو اس کے ایک اندازے کے مطابق کیا، اسی پر محنت کر کے مشقت کر کے دو لوگ غور کرتے ہیں کہ یہ مادہ یہ خصوصیت رکھتا ہے، یہ مادہ یہ خصوصیت رکھتا ہے، اب ان کا مرکب بنایا جائے گا تو یہ تیسری چیز ایسی بن جائے گی، اس سے صابن بنے گا، اس سے کھانا بنے گا، اس سے جو ہے شیمپو بنے گا، اس سے فلاں اور فلاں چیز بنے گی۔ تو جب ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک کام کا وقت مقرر کر رکھا ہے، یہ تھوڑا سا اس میں نے اضافہ کر دیا اس کی تشریح کے طور پر، ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ مثلا پانی 100 درجہ سینٹی گریڈ پر کھولتا ہے، اس سے پہلے وہ درجہ نہیں آئے گا۔ جب پانی کو اتنی حرارت ملے گی تبھی کھولے گا، پہلے نہیں۔ لوہے، سونے اور ان کے اندر بھی اس طرح کے خواص ہیں۔ غرضے کہ اس آیت کے اتنے زیادہ پہلو ہیں جن کا شمار بھی ممکن نہیں، تشریح تو دور کی بات ہے، ہم گن بھی نہیں سکتے پہلوؤں کو، اس کو مفصل طریقے سے جاننا اور احاطہ کرنا بہت دور کی بات ہے۔ یہ میں نے اعجاز علمی کے ضمن میں اسے کیوں بیان کیا کہ یہ چیزیں، حقائق جو آج ہم تشریح کے طور پر جان رہے ہیں، قرآن نے ان باتوں کو 1400 سال پہلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ علیم و خبیر کی طرف سے ان باتوں کے آنے کا کھلا ثبوت ہے، لہٰذا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی تحقیقات کے روشنی میں بھی اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ سچے نبی ہیں۔ ایمان بن نبی، ایمان بن رسول کے بغیر انسان کو چارہ کار نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، ایمان نہیں رکھتا، تو وہ کسی رسول پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ کافر ہے، مشرک ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے امتحان میں ناکامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔